شلوم، مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم کتاب مقدس میں سے، کلام حق میں سے، فضل اور سچائی کے ادھین روح القدس کی مدد سے مکاشفہ کی روح سے ہدایت پانے جا رہے ہیں کہ جو ابلیس بائبل میں اور بھی ابلیس کو اور ناموں سے بھی مینشن کیا گیا ہے، یعنی ابلیس، شریر، شیطان۔ جو ابلیس ہے وہ جسمانی سچویشن میں کس طرح سے انسان کو گراتا ہے، اور جو جسمانی سچویشن ہے اس سچویشن میں کس طرح انسان کو گراتا ہے، اور روحانی اوستھا میں کس طرح روحانی انسان کو گراتا ہے۔ جو پہلا آدم تھا وہ جسمانی تھا، یعنی جس طرح ایک وشواسی ہوتا ہے، وشواسی اوستھا والا انسان ہوتا ہے، مگر ابھی وہ روحانی نہیں ہے، تو صرف وشواسی ہے، جسمانی ہے اور وشواسی ہے۔ تو تب شیطان ابلیس یعنی چلاک سانپ کی صورت میں آتا ہے۔ تو جو سانپ جو تمثیل ہے، نشان ہے، وہ ہے گناہ کا۔ تو جو گناہ ہے وہ بدن کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یعنی جسم کے کام تو ظاہر ہیں، تو یہ جسم کو ڈستا ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا۔ اب دو سانپ ہیں، ٹھیک ہے، ایک جلانے والا سانپ۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا جلانے والا سانپ بنا لے، ایک یہ سانپ ہے، اور ایک وہ سانپ ہے جس سانپ نے ڈسا ہوا ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، جو کہ یسوع مسیح کی تمثیل ہے، یسوع مسیح کا نشان ہے، یسوع مسیح کی صلیبی موت کا۔ اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی، اب یہ جو جس سانپ نے ڈسا ہے وہ ہے گناہ، سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر، پیتل کا سانپ یعنی یسوع مسیح کی صلیب پر نگاہ کی، وہ جیتا بچ گیا۔ یعنی یسوع مسیح کے جو صلیب کے پیغام پر ایمان لایا، وہ اس گناہ آلودہ زندگی سے بچ جائے گا۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے۔ اگر انسان کے دل کے تصور اور خیال ہمیشہ برے ہی ہیں، برے ویژن آتے ہیں، بری اچھائیں من میں بنتی ہیں، تو وہ اس سانپ کا ڈسا ہوا ہے، یعنی اس کے خیال اور اس کا دل۔ اگر ویژن غلط آتے ہیں، یعنی جو سوچیں ہیں وہ بہت ہی گھنونی ہے، گھٹیا ہیں، تو
سانپ کا ڈسا ہوا ہے، اس کی سوچ خیال سانپ کی ڈسی ہوئی ہے، گناہ کی ڈسی ہوئی ہے، وہ جو ویژن آ رہے ہیں تو وہ ویکتی ڈسا جا رہا ہے، جیسے سانپ ڈنک مارتا ہے، اسی طرح جس طرح کے ویژن آ رہے ہیں، غلط وچار آ رہے ہیں، تو جب آ رہے ہیں تو اس کا مطلب جیسے سانپ ریالٹی میں ڈنک لگاتا ہے، تو جیسے جیسے ویژن آ رہے ہیں تو وہ گناہ ڈنک مار رہا ہے۔ اگر دل کے تصور اور خیال برے ہیں تو اسی طرح آپ کا جو دل ہے، انسانی دل ہے، تو وہاں پر آپ ابلیس کے دوارا، ابلیس آپ کو ڈس رہا ہے، اسی لیے وہ دل کی اچھائیں بری ہیں۔ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ تو یہ دل جو ہے یہ ڈھسا ہوا ہے اس ابلیس سے، یہ باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، سب سے پہلے اس چلاک سانپ نے کس کو ڈسا؟ پہلے آدم کو۔ تو اس آدم کے وسیلے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ ایک زمانے میں شریعت، یعنی شریعت ہیں موسیٰ کے 10 حکم، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی اور شریعت فرشتوں کے وسیلے دی گئی۔ 10 حکم، گناہ اور موت کی شریعت، جس کے جو 10 حکم ہیں پتھر کی تختیوں پر لکھے گئے، اس کو بولتے ہیں گناہ اور موت کی شریعت۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا۔ تو گناہ کس میں زندہ ہوا؟ پہلے آدم میں، باغ عدن میں۔ تو ایک زمانے میں شریعت کے بغیر یعنی حکم کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ جب اس نے جس درخت کا پھل، نیکی اور بدی کے درخت کا پھل کھانے سے خدا نے منع کیا، تو جب وہ اس نے کیا گناہ کے بھرمانے سے، تو گناہ آج بھی انسان کو بدن میں بھرماتا ہے، بری اچھا کے وسیلے اور برے خیالوں کے وسیلے۔ تو تب آپ سوچ لیجئے کہ آپ پیدائش کے 3 ادھیائے میں ہیں۔ جب آپ کو برے خیال آئیں اور بری اچھا دل میں آئے، تب آپ سے اسی طرح ہی بات کی جا رہی ہے جس طرح 3 ادھیائے میں باغ عدن میں حوا کے وسیلے۔ حوا کون ہے؟ حوا ہے اچھا، خواہش، ٹھیک ہے؟ تو اچھا کے وسیلے جو ہے وہ بدن پر بادشاہت کرتا ہے، ابلیس جو ہے۔ موت کا ڈنک گناہ ہے، موت کا ڈنک گناہ ہے۔ موت کیا ہے؟ ڈنک کس کا ہوتا ہے؟ ڈنک ہوتا ہے سانپ کا، ڈنک ہوتا ہے سانپ کا۔ تو سانپ کون ہے؟ موت۔ جو پیدائش 3 میں چلاک سانپ لکھا ہوا ہے وہ ہے موت کا ڈنک گناہ ہے۔ اور گناہ کا زور شریعت ہے، تو اس کا ڈنک تیز کیسے ہوتا ہے؟ کہ جو اس کے ڈنک کو بہت زیادہ زہریلا بناتی ہے وہ ہے موسیٰ کے 10 حکم، موسیٰ کی شریعت۔ تو اس سے اس کا جو ہے ڈنک بہت زہریلا ہوتا ہے، زور والا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت
بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جب شریرک اچھاؤں کے مطابق چلنا تب ہم گناہ کے مزدور ہوتے ہیں۔ شریرک اچھائیں ہیں، جو بدن کی خواہشیں ہیں، اس کے انوسار زندگی گزارنا، اس کا مطلب ہم گناہ کے مزدور ہیں، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ تو اگر جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، تو یہ گناہ ہے۔ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، تو یہ ڈنک ہیں اس کے۔ حرام کاری اس سانپ کے یعنی موت کے، تو یہ ڈنک ہیں اس کے۔ موت کا ڈنک گناہ ہے، گناہ کا زور شریعت، تو موت کے ڈنک ہیں حرام کاری، یعنی حرام کاری پہلا گناہ ہے، اور یہی تیسرے ادھیائے میں ہوا، پیدائش 3 میں۔ ناپاکی، اور اس سے کیا آتی ہے؟ ناپاکی، پھر آتی ہے شہوت پرستی، پھر آتی ہے بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ تو جب انسان ایمان میں چل رہا ہوتا ہے تو یہ چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، تاکہ وہ خدا کی بادشاہت کا وارث نہ ہو جائے۔ جب ایک جسمانی آدمی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے تو شیطان اس کی زندگی میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ ایمان میں کامل ہو گیا تو یہ جسمانی انسان روح القدس حاصل کر لے گا اور روحانی انسان ہو جائے گا، اور سچائی کا روح حاصل کر لے گا، حکمت اور مکاشفہ کا روح حاصل کر لے گا، نہ ہو کہ یہ مسیح یشوع کا سچا گواہ ٹھہرے، تو یہ بدن کے گناہوں میں ہی مر جائے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ اگر آپ کی موجودہ زندگی ان میں سے کسی ایک بھی جسمانی کام میں الجھی ہوئی ہے، وہ حرام کاری ہو سکتی ہے، وہ ناپاکی ہو سکتی ہے، شہوت پرستی ہو سکتی ہے، بت پرستی ہو سکتی ہے، جادوگری ہو سکتی ہے، عداوتیں ہو سکتی ہیں، جھگڑا ہو سکتا ہے، حسد، غصہ، تفریقیں، یعنی کچھ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، بہت جلدی آتا ہے، تفریقیں ہو سکتی ہیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی ہو سکتی ہے، ناچ رنگ ہو سکتے ہیں، اور ان کی مانند۔ اگر آپ کی موجودہ زندگی ان میں سے کسی ایک بھی جسمانی کام میں الجھی ہوئی ہے تو وہ شخص سانپ کے دوارا ڈسا جا رہا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ کس کی وجہ سے ہے؟ خواہشوں کی وجہ سے۔
پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی گناہ جو اندر پھر جب وہ آتا ہے خواہش کے، وہ اس کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ خواہش کے وسیلے ہوتی ہے، تو وہ گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ موت کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے زہر کا توڑ ہے یشوع مسیح۔ یشوع مسیح یعنی صلیب، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنی دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ یعنی اپنے بدن کا سیکریفائز ہم یسوع مسیح میں کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو اپنے جو رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچنا ہوگا۔ جب آدم جسمانی تھا تو ابلیس شیطان شریر اس کو ایمان سے گرانے چلاک سانپ کی صورت میں آیا اور اس کو بدن کے وسیلے جسمانی کاموں سے سچیت کیا اور اسے اکسایا بھرمایا، اور سانپ یعنی گناہ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا، کہنے کا مطلب یہاں اس کے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں تو خدا نے کہا ہی نہیں، حوا تمہیں تو خدا نے کہا نہیں۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ کس کے پرتی؟ جسمانی آنکھیں، جسمانی نیت اور نیکی اور بدی کے پرتی، اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ تو یہاں پر ہے ڈر کا روح۔ یہ کرنے سے کیا ہوا؟ اس کے اندر ڈر کا روح پیدا ہوا۔ تو اسی لیے بائبل میں بار بار آتا ہے تو مت ڈر، تو مت ڈر، تو مت ڈر۔ خدا نے ہمیں ڈر کا روح نہیں دیا، کیونکہ ڈر کا روح کس کی وجہ سے آیا؟ آدم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپاؤں، یعنی سانپ کے پہلے 4 پاؤں تھے، اور دشتی جانوروں میں معلوم ٹھہرا،
تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان، یہ بات یاد رکھیے گا، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ یہاں پر ہوا زباں، چمڑا کس کا بنتا ہے؟ ماس کا بنتا ہے، تو یہاں پر قربانی ہوئی۔ تو یہاں سے نبوت ہوئی یسوع کی قربانی کی۔ خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے کس نے بنائے؟ خداوند خدا نے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ تو چمڑا کس کا بنتا ہے؟ ماس کا۔ تو یہاں پر جانور ذبح ہوا تو اس کے چمڑے سے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے کرتے بنا کر پہنائے خداوند خدا نے۔ تو یہاں پر نبوت ہوئی یسوع مسیح کے جو صلیبی موت، بدن کی، گوشت اور خون کی، گناہ کے کفارے کے لیے۔ اور آدم روحانی ہو تو جب آدم روحانی ہو تو تب شیطان اس کو گرانے آتا ہے، جو موسیٰ کی وسطی ہے، پرانا عہد نامہ، پرانے عہد نامے کا جو کلام ہے، اس کلام سے وہ بہکاتا ہے، بھرماتا ہے، آزماتا ہے۔ تو متی 23 اس کا پہلا باب، اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے، یعنی حکم، باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کے دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا، استاد کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو موسیٰ کی وسطی یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا یعنی پرانا عہد نامے کے مطابق دھارمک باتیں سکھاتے ہیں اور لوگوں کو ان 10 حکموں کے ادھین چلنے کے لیے پریرت کرتے ہیں۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح
تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، وارث ہیں، کرج اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے جو یاد رکھنے والی اور غور کرنے والی بات ہے، یہ یسوع بول رہے ہیں۔ اے سانپو، کیا بولا؟ اے سانپو، یہ سانپ کی نسلیں ہیں، یہ میں نہیں بول رہا، یہ کلام بول رہا ہے۔ جو بھی آپ کو 10 حکموں کے ادھین زندگی گزارنے کے لیے پریرت کر رہا ہے، وہ اس کی سنتان ہے جس نے آدم اور حوا کو بھرمایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نہیں بول رہا، یہ کلام میں لکھا ہوا ہے اور یہ یسوع مسیح کی زبانی ہے۔ اے سانپو، اے افائی کے بچوں، کیونکہ پیدائش 3 میں لکھا ہے کہ تیری نسل، یعنی سانپ کی نسل اور عورت کی نسل ہے یسوع مسیح۔ تو جتنے ایمان والے ہیں وہ ایمان والی نسل ہیں۔ تو یہ جتنے بھی موسیٰ کی شریعت کے ادھین جو سکھانے والے ہیں، آپ کو دھارمک جیون کہتے ہیں کہ 10 حکموں کو پورا کرو گے تو تب خداوند میں آپ دھرمی بنو گے یا خداوند آپ کو پسند کرے گا، یا تو یہ اے سانپو، اے افائی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے بعض کو قتل کرو گے، کیونکہ سانپ نے خداوند کی شبیہ کا قتل کیا، تو ان کا کام ہے قتل کرنا۔ یہ ایمان کے روح کے قاتل ہیں، جو آپ کو 10 حکموں کو ماننے یا 10 حکموں میں دھارمک جیون جینے کے لیے پریرت کرتے ہیں، تو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ کس روح کا قتل کرتے ہیں؟ آپ کے اندر کس روح کے قاتل ہیں؟ یہ وشواس کی روح کے قاتل ہیں، کیونکہ ان کا جو باپ تھا اس نے وشواس کی روح کا قتل کیا، اور صلیب پر چڑھاؤ گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر با شہر ستاتے پھرو گے، کیونکہ صاف صاف لکھا ہے کہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جو 10 حکم ہے، جو گناہ اور موت کی شریعت ہے، اس کو وشواس سے کچھ واسطہ ہی نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ تو یہ جتنے بھی شریعت کے معلم ہیں، ربی ہیں، استاد ہیں، 10 حکموں کی دھارمکتا کے پریرت ہیں، شروع سے لے کر یہاں سے حکم سے لے کر چلاک سانپ سے لے کر جتنے بھی، تو یہ سب راست بازوں کے خون کے قاتل ہیں، خونی ہے یہ۔ تو راست باز کون ہے؟ کس راست بازوں کی بات کر رہا ہے کلام؟ ایمان والے ہیں، جو ان کے یہ خونی ہیں، یہ قاتل ہیں، جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ ان کا قتل ہے، راست بازوں کا قتل ہے، ایمان کی روح کا۔ راست باز ہابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جس سے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ تو ان پر ہابل کے خون سے لے کر زکریا کے خون تک جو ہے، یہ ان کا جو قتل ہے ان پر رہتا ہے، ان کا دوش جو ہے۔ تو انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ تو یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے، لیکن اب تم جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو، جس نے تم کو وہی حق
بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا۔ تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ عبرانی میں احبا کو کہتے ہیں محبت، لو، اسپرچول لو۔ خدا محبت ہے، خدا روح ہے، خدا سچائی ہے۔ اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ مسیح یشوع ہے شالوم، فضل اور انوگرہ، بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے یہ یہودیوں کو، فقی فریسیوں کو بول رہے ہیں، یشوع مسیح جو موسیٰ کی شریعت کے ربی ہیں، استاد ہیں، ماسٹر ہیں، ٹیچر ہیں۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے، کیونکہ اس نے ایمان کی روح کا قتل کیا۔ باغ عدن میں 3 ادھیائے میں، جینیسس چیپٹر 3، اتپت 3 باب، پیدائش 3 باب، اس نے ایمان کی روح کا قتل کیا اور اس نے خدا کی شبیہ اور صورت کا قتل کیا۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اس لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا، ابلیس سے تھا، شیطان سے تھا، جسمانی اچھا سے تھا، جسمانی نیت سے تھا، جسمانی خواہش سے تھا، اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ وہ اسرائیلی ہیں اور وہ لپالک ہونے کا حق، لپالک ہونے کی روح ہے۔ لپالک ہونا یعنی بیٹے کی روح کا ہونا۔ وہ اسرائیلی ہیں اور لپالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہوئے ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا۔ جب سب کے اوپر اور اب تک خدائے معمود ہے، آمین۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں۔ جو اسرائیل یعنی یعقوب جس کا نام بعد میں اسرائیل ہوا، تو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسلیں ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند جسمانی طور پر جو پیدا ہوئے، جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں۔
کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسیٰ سے نفرت، پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا تھا کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا، کس نے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے۔ اور پاس کون آ رہے ہیں؟ بہت سے فریسی اور صدوقی۔ تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، اے سانپ کے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی موسیٰ کی شریعت کے ربی، استاد، معلم، ماسٹر ہیں۔ تو انہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا بول رہا ہے کہ سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں، کہندہ خیال بھی نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس وقت روح، اب یہاں پر کیا سیکھنے والے ہیں کہ اب ایمان نے تو کامل ہو گیا، روح القدس حاصل کر لیا۔ اب روح القدس حاصل کرنے کے بعد ایک وشواسی جب روح القدس حاصل کر لیتا ہے تو شیطان اس کو کیسے آزماتا ہے؟ سمجھ لیجئے آپ نے روح القدس حاصل کر لیا، اب آپ کے آگے وہ بندے آئیں گے جو موسیٰ کی شریعت کو جانتے ہیں، تو شیطان ان کے وسیلے آپ کی آزمائش کرے گا۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فقا کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ اب روح القدس، اب ہمیں لپالک ہونے کا درجہ مل چکا ہے، ہمارے اندر بیٹے کی روح ہے، تو شیطان جو ہے اب کیسے آزمائے گا؟ شریعت سے، موسیٰ کی شریعت پرانے عہد نامے میں۔ تو اب کہے گا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ پتھر روٹیاں بن جائیں، یعنی چمتکار۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو جب روح القدس حاصل ہو جاتا ہے تب ہماری روٹی جو ہے وہ بن جاتا ہے خدا کا کلام۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے۔ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں پرانے عہد نامے میں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے،
ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بادشاہتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ تو اگر تو انسان جسمانی ہے، صرف وشواسی ہے، ایمان لایا، تو اس کو جو بدن کے جو گناہ ہیں اس کے وسیلے سے آزمائے گا۔ جب روح القدس پا لیتا ہے تو پھر کلام سے یعنی پرانے عہد نامے سے موسیٰ کی شریعت سے آزمائے گا۔ پس بونے والے کی تمثیل سنو۔ جب کوئی بادشاہت کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر شیطان ابلیس آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا، اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، ایکسائٹمنٹ میں، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے، کلام کے سبب مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ یہ 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا اس کے خدا نے مکاشفہ جو ہے آلریڈی دیا ہوا ہے، تو یہ پہلے ریکارڈڈ ہے 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا، کیونکہ یہ 60 گنا، 100 گنا، 30 گنا بھی لینگویج ہے، اور اس کا عبرانی میں یہ بہت مول بھاشا ہے عبرانی میں۔ تو عبرانی میں اس کے مکاشفہ دیا ہوا ہے خدا نے، آلریڈی ریکارڈڈ ہے۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لگاتار دیکھو گے تو آپ کو مل جائے گی ان کے بیچ میں۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ تو پہلے ایمان، اور جب ایمان لا چکے تو لگاتار مطلب یشوع مسیح کے کلام کو سنتے رہنا ہے لگاتار۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جتنی باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ سچائی کی روح کیا ہوگی؟ تمہارے اندر ہوگی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گی لیکن جو کچھ سنے گی وہی کہے گی، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گی، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گی۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتی ہے اور تمہیں خبریں دے گی۔ اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد
کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جبکہ اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں پر بیٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیارات اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آنے والے جہاں میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور، آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، یعنی ہمیشہ کی زندگی کا۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے سبب جس کے وسیلے سے
اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں، موسیٰ کے 10 حکم نہیں، وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا، لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے، یعنی پہلا آدم تو خدا کا فضل اور اس کی جب بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی عفرت سے نازل ہوئی، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام بخشش کا، ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش عفرت سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا کہ ایک قصور کے سبب وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک ہی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت اب موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے صلیب دی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو مویا گناہ کے اعتبار سے ایک بار مویا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے، اعضاء مطلب بولتے ہیں بدن کے انگ، اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت یعنی موسیٰ کے جو 10 حکم ہے، پرانا عہد نامہ ہے، اس کے متحد نہیں ہو، اس کے ادھین نہیں ہو، بلکہ فضل کے متحد ہو، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی اور اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی تابع داری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اس کے غلام ہو؟ جس کے تابع دار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ تابع داری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تاہم دل سے اس تعلیم کے تابع دار ہو گئے جس کے
سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے انگوں کو پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو، ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہمیں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اس کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسی ہوئی ہے۔ پس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی خدا باپ محبت یعنی پتا محبت ہے، ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں، کیونکہ میری دانش میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بدالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے اور درد زہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جن کے روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لپالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی، کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا، لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے
کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے جانا انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا انہیں بلایا بھی، اور جنہیں بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریز نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال، ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالاتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔